बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। नज़ीर, 3-4 बहुत ही अहम अपडेट्स हैं जिन पर बात करेंगे। केपीके के अंदर बड़ा एक्शन ले लिया गया है, बड़े बड़े ऑफिसर्स को इन लाइन कर दिया गया है। इसकी क्या डिटेल्स हैं? शाहिद आफरीदी को प्रोटोकॉल के साथ मीरान शाह लेकर जाया गया है, वहां पर कुछ मुलाकातें हुई हैं, इसकी भी कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। समीना पाशा और अज़मा बुखारी के दरमियान लड़ाई चल रही है, क्या वजूहात हैं? रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान एक फड्डा हुआ है जिसमें जीता कौन और खबर क्या है, एक अहम खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपके सामने रखेंगे, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नज़ीर, सबसे पहले शाहिद आफरीदी की खबर आपके साथ शेयर करते हैं। शाहिद आफरीदी ने एक ट्वीट भी किया है। शाहिद आफरीदी को बड़े प्रोटोकॉल के साथ मीरान शाह लेकर जाया गया है, वहां पर कुछ कबाइल के लोगों से मुलाकातें हुई हैं, उनकी क्या डिटेल्स है। शाहिद आफरीदी ने खुद वीडियो शेयर की है। वीडियो शेयर करने के बाद वहां पर अवामी तनकीद भी आई है, कुछ तारीफ भी आई है, लेकिन शदीद तनकीद आई है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन डिटेल क्या है कि वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं। शाहिद आफरीदी ने खुद लिखा है, मीरान शाह में मकामी गयूर कबाइल वजीर दावड़ और कबाइली अमायदीन से तफसीली मुलाकातें हुई। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि बहादुर कबाइल अमन के क़याम के लिए की जाने वाली कोशिशों में हमारी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन बात बच्चों को न सिर्फ मेयारी तालीम बल्कि गैर निसाबी सरगर्मियों की सहूलियात की फराहमी है, जो इनकी सलाहियतों को मज़ीद निखार रही है। इंशाअल्लाह हमारी अफवाज और सिविल इदारों के साथ मिलकर इन होनहार बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। नज़ीर, शाहिद आफरीदी की वीडियो मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर ले जाए गए हैं और वहाँ पर जाकर जो है कबाइल से कुछ मुलाकातें की गई हैं, वहाँ पर बच्चों के साथ भी कुछ मुलाकातें की गई हैं। नज़ीर, यहाँ पर सबसे अहम ये है कि शाहिद आफरीदी को वहाँ पर क्यों जाना पड़ा है। इससे पहले जो है कल आर्मी चीफ भी कबाइल के लोगों से मुलाकात कर चुके हैं, सुहेल आफरीदी भी मुलाकात कर चुके हैं, जिरगा कर चुके हैं, कबाइली मिशरान से माहिदीन से मुलाकातें की जा रही हैं। शाहिद आफरीदी भी वहाँ पर जा पहुँचे हैं। शाहिद आफरीदी ने ये वीडियो शेयर की। शाहिद आफरीदी की इस वीडियो के ऊपर कुछ जो है अवामी तनकीद सामने आई है। कुछ लोगों ने तारीफ भी की है, लेकिन कुछ लोगों ने तनकीद भी की है। हम यहाँ पर आपके सामने कुछ तनकीद रख रहे हैं और ये तनकीद जो है ये बहुत ही शदीद है। अवाम का कहना है कि आफरीदी साहब हर बार वही घिसे पिटे जुमले दोहराकर खुद को अवाम का खैर खा साबित करना चाहते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत यह है कि कबाइल अब वादों से तंग आ चुके हैं। तकरीर और फोटो सेशन से न अमन आता है और न तरक्की। असल काम मैदान में होता है, वो वहाँ कभी नज़र नहीं आते। वहाँ की गवर्नमेंट नहीं है क्या जो आप डायरेक्ट फौज और अवाम की बात करें? केपीके के फैसले वहाँ की हुकूमत करेगी या कोई और जमहूरियत में तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे फैसले करते हैं। आप केपीके वोटर्स की तौहीन कर रहे हैं। एक शख्स का लिखना है कि आप वहाँ आम लोगों की तरह रोड के जरिए क्यों नहीं गए, या रोड्स मेयारी नहीं है। एक शख्सियत का और भी लिखना है, सिविल इदारे क्या होते हैं, हुकूमत का नाम लेते जुबान में छाले पड़ते हैं क्या, क्या क्या चालबाजियां हैं कसम से। नज़ीर, एक तनकीद और भी की गई है और ये तनकीद सबसे ज्यादा जो है शदीद है। जो मकाम शाहिद आफरीदी 25 साल में हासिल ना कर सके, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी ने 3 दिन में हासिल कर लिया। नज़ीर, शाहिद आफरीदी पर यह तनकीद की गई है, उनके ऊपर कुछ तारीफ भी की गई है, कुछ लोगों ने उनकी तारीफ में भी बहुत कुछ लिखा है। नज़ीर, यहाँ पर सबसे अहम सवाल है कि शाहिद आफरीदी को वहाँ पर क्यों जाना पड़ा है। शाहिद आफरीदियों बहुत सारे लोगों इससे पहले भी, और जिस तरह से शाहिद आफरीदी के बारे में लोगों ने लिखा है कि उन्होंने हुकूमत का नाम क्यों नहीं लिया, ये तो काम हुकूमत के जो कि वहाँ पर होने चाहिए, लेकिन हुकूमत का नाम क्यों नहीं लिया गया, ये भी तनकीद की गई है। नज़ीर, सबसे अहम सवाल ये है, जो आखिरी तनकीद, जो आखिरी जुमला लिखा गया था कि जो मकाम 25 साल में शाहिद आफरीदी हासिल नहीं कर सके, वो सुहेल आफरीदी ने चंद दिनों के अंदर हासिल कर लिया है। नज़ीर, मकाम क्या होता है? आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, लोग आपको लाइक कर सकते हैं, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हकीकी अवाम के दिल के अंदर जो घर करना होता है वो कोई चीज़ और होती है। सुहेल आफरीदी इस वक्त जो है अवाम के दिल में घर कर रहे हैं, जबकि शाहिद आफरीदी अच्छे स्पोर्ट्समैन तो हैं, लेकिन शायद अवाम के दिल में अपना घर नहीं बना सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब एक स्पोर्ट्समैन अपने आप को सियासत में लेकर आ जाएगा तो यकीनन फिर उन्हें जो है स्पोर्ट्समैन के तौर पर नहीं देखा जाएगा, बल्कि सियासी मैदान पर देखा जाएगा। और सियासी मैदान पर चूंकि शाहिद आफरीदी के पास कुछ नहीं है, इसलिए उनके ऊपर जो है शदीद तनकीद की जा रही है। नज़ीर, दूसरी जानिब एक लड़ाई चल रही है अज़मा बुखारी और समीना पाशा के दरमियान। अज़मा बुखारी ने समीना पाशा के बारे में शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, शदीद तनकीद की है। लड़ाई की असल वजह क्या है? लड़ाई की असल वजह है मरियम नवाज का एक बयान, जिस पर समीना पाशा ने तनकीद की। उसके बाद जो है अज़मा बुखारी आई और उन्होंने समीना पाशा को जवाब दिया है। मरियम नवाज का बयान था, तहरीक इंसाफ की मिसाल देना चाहती हूँ, जब तक सियासी जंग लड़ते रहे
انہیں کچھ نہیں کہا گیا۔ انہوں نے ہزاروں جلسے کیے، جس دن انہوں نے ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھایا، املاک کو جلایا، اس دن سے پی ٹی آئی کا زوال شروع ہوا۔ یہ بیان تھا مریم نواز کا، جس کے اوپر سمینہ پاشا نے تنقید کی۔ انہوں نے لکھا، جھوٹ بولنے کے فن پر ایک الگ مضمون پڑھایا جانا چاہیے اور اس میں محترمہ مریم نواز کی شخصیت پر تحقیقی مقالے لکھے جانے چاہیے۔ یہ انہوں نے تنقید کی، جس کے بعد عظمہ بخاری آئیں اور انہوں نے بھی شدید تنقید کر دی ہے۔ خدا کی قسم سمینہ پاشا صحافت کے نام پر کالا دھبا ہے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ میری ان سے اچھی سلام دعا تھی۔ سمینہ پاشا آج کل اڈیالہ کے قیدی کے جوتے پالش کرنے پر لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ سٹپنیاں بھی ہمیں باتیں کرتی ہیں، ان جیسی اور بھی ہیں کہ جب مریم نواز کی بات ہو تو ان کی دم پر پاؤں آ جاتا ہے، چیاؤں چیاؤں کرتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ یہ تنقید کی عظمہ بخاری نے۔ نظیر، اب جو سمینہ پاشا نے تنقید کی ہے، فرض کرے اسے مان لیا جائے کہ وہ تنقید صحیح نہیں تھی، لیکن کیا انہوں نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں؟ ان کا مفہوم تو شدید ہو سکتا ہے لیکن الفاظ اس قدر زیادہ شدید نہیں تھے۔ لیکن یہاں پر جو زبان استعمال کی گئی عظمہ بخاری کی جانب سے، یعنی کہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ الفاظ بھی شدید ہیں اور وہ الفاظ خود جو ہے اتنے اچھے محسوس نہیں ہوتے۔ نظیر، تنقید کی جانی چاہیے دونوں جانب سے، چونکہ تنقید کی جا رہی ہے تو یہاں پر کوئی خاص رائے نہیں دی جا سکتی، لیکن تنقید کے اندر جو الفاظ کا استعمال ہے، مفہوم چاہے اس کا کوئی بھی ہو، لیکن الفاظ کا استعمال جو ہے اسے بہت ہی مناسب انداز میں کیا جانا چاہیے۔ ہر شخص دوسرے پر تنقید کر سکتا ہے، چونکہ ہر شخص دوسرے کے نظریات سے، سوچ سے اختلاف رکھ سکتا ہے اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہوتی، لیکن الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے کے پی کے اندر ایک بڑا ایکشن لیا گیا ہے، بڑا ایکشن لیا گیا۔ اس سے پہلے بھی جو ہے اسپیکر کے پی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اب جو ہے ہر کسی پر بات ہوگی، اداروں پر بھی ہوگی، فوج پر بھی ہوگی، ہر کسی پر بات کی جائے گی۔ یہاں پر جو ہے سب کو بلایا جا سکتا ہے، کور کمانڈر کو بھی بلایا جا سکتا ہے، لیکن اب جو ہے ایک لسٹ شائع کی گئی ہے، ایک اجلاس بلایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو حاضر کیا جا رہا ہے، لیکن ایک سوال بھی اس کے اوپر ہے۔ بابر سلیم سواتی نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اور اسپیشل کمیٹی بائی سیکیورٹی کے چیئرمین بابر سلیم سواتی نے کمیٹی کا دوسرا اجلاس سوموار 3 نومبر 2025 کو دوپہر 12 بجے کانفرنس روم اسمبلی سیکریٹریٹ پشاور میں طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں اب کن کن لوگوں کو، کن کن آفیسرز کو بلایا گیا ہے؟ اجلاس میں پولیس ڈپارٹمنٹ، محکمہ داخلہ اور چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبے کی مجموعی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارے لوگ تو وہ جو کہ بیوروکریسی کے ہیں، حکومت کے انڈر آتے ہیں، کیا اب یہاں پر جو ہے کور کمانڈر کو جو ہے انہیں بلایا جائے گا یا انہیں بلایا جا سکتا ہے؟ وہ چونکہ وفاق کے انڈر آتے ہیں تو اب یہاں پر دیکھنا یہ کہ کیا ان کے پاس پاور ہے کہ انہیں بھی بلایا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی سے اجلاس میں صوبے میں امن و امان کے قیام، انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور متعلقہ اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کو مزید مؤثر بنانے سے متعلق سفارشات مرتب کرے گی۔ واضح ہے کہ اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر نگرانی قائم یہ کمیٹی صوبے کے سیکیورٹی معاملات پر اعلیٰ سطحی جائزہ لینے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مربوط حکمت عملی طے کرنے، سول سوسائٹی کی جان و مال کا تحفظ کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ لیکن اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ سوال وہی ہے کہ ان کو تو بلا لیا جائے گا، یہاں پر اجلاس بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن جو سوال اٹھا تھا وہ سوال برقرار ہے کہ کیا یہاں پر کور کمانڈر ہوں یا باقی جو سیکیورٹی اداروں کے لوگ ہوں ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے یا یہ اختیارات ان کے پاس موجود ہیں؟ اگر نہیں ہوگے تو اس بارے میں کیا کیا جائے گا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ لیکن سہیل آفریدی جب سے آئے ہیں ایکشن پہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ کے پی کے اندر بہت ساری چیزیں جنہیں کہ صحیح کرنے کے لیے بر وقت جو ایکشن لیے جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا ایک بیان ہے کہ یہ ملک نیازی لا کے تحت نہیں چلایا جا سکتا، خیبر پختونخوا حکومت آہستہ آہستہ تنہائی کا شکار ہو رہی ہے۔ یہ بیان دیا خواجہ آصف نے کہ نیازی لا کے ذریعے اس ملک کو نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، نیازی لا کے تحت ملک کو چلایا بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن اس ملک کو، سوال یہ کہ اس ملک کو کسی لا کے تحت کم از کم ضرور چلایا جانا چاہیے، چونکہ اس وقت جو ہے کوئی بھی لا نظر نہیں آتا۔ عوام کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں، چونکہ عوام اپنے آپ کو بغیر لا کے بہت زیادہ غیر محفوظ محسوس بھی کر رہی ہے، اور ہر جانب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس ریاست کے اندر اس وقت کوئی بھی لا نہیں ہے۔ ہر پارٹی اپنے حساب سے دوسرے لا کو نام دے رہی ہے۔ ہر پارٹی کی جانب سے یہاں پر نیازی لا کہا جا رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی اور لا کا نام لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ریاست کا آئین اور قانون ہے اس سے نافذ ہونا چاہیے۔ ایک لا ہونا چاہیے کہ جس کے تحت جو یہ ریاست کو چلنا چاہیے، اور وہ لا جو ہے مفادات کا لا نہ ہو بلکہ وہ ریاست کے بینیفٹ کا لا ہونا چاہیے۔ ناظرین، ایک امپورٹنٹ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
اس وقت جو ہے ایک جانب جو ہے کے پی کے اندر آفیسرز کو بلا لیا گیا، تو دوسری جانب پنجاب حکومت نے بھی ایک ایکشن لیا ہے۔ انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ انہوں نے ایکشن لیا عمران خان کے 9 مئی کے مقدمات کے بارے میں۔ عمران خان پر 9 مئی کے مجموعی طور پر 11 مقدمات ہیں، انہیں جو ہے انسدادی دہشت گردی راولپنڈی کے اندر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہیں وہیں پر ہونا چاہیے چونکہ وہاں کے مقدمات ہیں، لیکن یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ وہ مقدمات تو وہاں پر منتقل کر دیے گئے، وہاں پر شروع بھی ہو جائیں گے، لیکن عمران خان کو وہاں پر بھی عمران خان کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ فزیکلی عمران خان وہاں پر بھی پیش نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں ویڈیو لنک پر لیا جائے گا۔ چلے ویڈیو لنک پر بھی لے لیں، سب سے پہلے تو انہیں پیش کیا جانا چاہیے، ان کے رائٹس ہیں، لیکن چلے نہیں بھی آپ کرے، ویڈیو لنک پر لیا جائے گا۔ لیکن کیا ویڈیو لنک پر ان کے پاس اختیارات ہوں گے کہ وہ سن بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سوال بھی اٹھا سکتے ہیں، اپنے حق میں جو ہے وہاں پر بات بھی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ بھی ہوگا؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ ناظرین، آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے ہیں اور یہ خبر بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ خبر ہے شبر زیدی کے بارے میں۔ شبر زیدی جو ہے سابق چیئرمین ایف بی آر ہیں، انہیں عمران خان نے اپنے دور میں، وہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تھے، انہیں جو ہے ایف بی آر کا چیئرمین بنایا گیا تاکہ یہاں پر جو ہے ریکوری کی جا سکے اور ریفارمز کی جا سکیں، بہتر ریفارمز کے لیے انہیں لایا گیا تھا۔ لیکن اب جو ہے موجودہ حکومت نے ان کے اوپر ایک الزام لگایا، اور الزام ہے ان کے اوپر 16 ارب روپے خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام ہے کہ غیر قانونی طور پر انہیں ادائیگیاں کی ہیں کچھ کمپنیوں کو، کچھ اداروں کو۔ اصل میں یہ ادائیگیاں نہیں تھی، بلکہ یہ ری فنڈ سے جو کہ مختلف اداروں سے ٹیکس کی صورت میں لیے جاتے ہیں، انہوں نے وہ یہ رقم جو ہے ری فنڈ کے طور پر انہیں دی تھی۔ ان کے اوپر جو ہے مقدمہ بنایا گیا۔ مقدمے کی ڈیٹیلز بھی بڑی انٹرسٹنگ سی ہیں، لیکن میں یہاں پر ڈیٹیلز بھی نہیں جا رہا۔ مقدمہ بنا کر ان کو جو ہے ان کے خلاف کہا گیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے گا، ان کے خلاف جو ایف آئی آر جو ہے درج کر لی گئی۔ لیکن ناظرین، طاقتور بیچ میں آ گئے اور طاقتوروں نے اس ایف آئی آر کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے اوپر کامران خان نے خبر دی ہے۔ ان کی خبر کیا ہے کہ شدید ترین افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ریاستی اداروں نے پاکستان کو مذاق کا نام بنا دیا ہے۔ یہاں ذکر ہے ایف بی آر اور ایف آئی اے کا، اور معاملہ ایف آئی آر کا جو درج کروائی۔ ایف بی آر نے پاکستان کے چوٹی کے بزنس گروپس ایچ بی ایل، اینگرو، نشاد گروپس وغیرہ کے خلاف اور سابق ایف بی آر چیئرمین شبر زیدی کے خلاف وہ کرپشن کے مرتکب ہوئے کیونکہ انہوں نے ان گروپس کو ان کے اربوں روپے کے ری فنڈز جاری کروا دیے۔ اب مجبوراً پاکستان کے سب سے مضبوط ادارے کو حرکت میں آنا پڑا۔ ایف بی آر اور ایف آئی اے دم دبا کر بھاگ گئے اور ایف آئی آر ختم ہو گئی۔ توبہ توبہ، یہ کہنا ہے کامران خان کا۔ ناظرین، اس طرح سے معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اس طرح سے جو پاکستان کے اندر معاملات چلتے ہیں۔ ناظرین، سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، پاکستان کے اندر آئین اور قانون نہیں ہوگا، تو پاکستان کی ریاست جو ہے وہ نہ تو کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، اس ریاست نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ہم سب یہاں پر ہوں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، نئے نئے چہرے، نئے نئے لوگ آتے رہیں گے، نسلیں پروان چڑھتی رہیں گی۔ لیکن کیا آئین اور قانون کے بغیر یہ نسلیں پروان چڑھیں گی تو یہ نسلیں کیا ہوں گی؟ یا ریاست کو کیا بینیفٹ دے پائیں گی؟ یا یہ ریاست مستقبل میں کہاں پر جا کر کھڑی ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے اوپر اس پوری قوم کو سوچنا چاہیے، اس پوری قوم کے اداروں کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ جب تک مجموعی طور پر سب مل کر نہیں سوچیں گے تو یہ ریاست مستقبل میں جا کر کسی بہت بڑے سانیے کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ ریاست کے بینیفٹ میں ہمیں اپنے بینیفٹس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ریاست کے لیے بھی بہتر ہے اور ہم سب کے لیے بھی بہتر ہے۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔